الرحيم وأما السائل فلا تنهر۔ اور اسی طرح جو سائل ہے اسے آپ مت ڈانٹیے۔ سورہ الضحیٰ 30واں پارہ، اس کی آیت نمبر 10۔ اس سے قبل آپ کے سامنے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے متعلق چند احکامات ذکر کیے گئے تھے کہ معاشرے کے اندر یتیم بچے، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے ساتھ محبت اور شفقت اور پیار سے پیش آنا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، محبت والا، شفقت والا، پیار والا، ایک مسلمان معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی ترغیب ہے جو اللہ جلال والاکرام کی طرف سے ہے، تاکہ کوئی بھی یتیم اسلامی معاشرے کے اندر بے کس، بے بس اور اس طرح در در کے اوپر گھومتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے۔ اتنے فضائل اور اتنے مناقب ذکر کر دیے اللہ عز و جل نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کبھی بھی یتیم کی پرورش کا موقع مل جائے تو اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، مستقل بنیادوں پر بندہ جو ہے وہ آگے بڑھے تاکہ اس کی پرورش کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ حاصل کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کی نعمتوں تک جو ہے وہ پہنچ ہے۔ اس لیے اب اس کام کے اندر ظاہر بات ہے مشکلات بھی ہوں گی، مسائل بھی ہوں گے، اور اس کی جو یتیم ہے بعض اوقات اس کا رویہ بھی ایسا ہوگا اور وہ بندے کو اب صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے میرے محبوب جو سائل ہے اسے بھی مت ڈانٹیے۔ جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے سائل۔ اور سائل کی عمومی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو سائل ہے کہ جو کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، آپ سے علمی طور پر کوئی معلومات دینے کے لیے آتا ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہوں گی۔ بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بس ان کی عادت ہوتی ہے سوال کرنا، نہ کوئی اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے، بس سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اس قسم کے جو سائلین ہوتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی جو ہے وہ کیفیت ہے، بلکہ کثرت سوال دین کے معاملے کے اندر فرمایا ان کی بربادی کا بھی ایک ذریعہ یہ تھا۔ تو یہ بھی عادت کوئی اچھی نہیں ہے کہ بغیر ضرورت کے بندہ سوال کرتا ہے۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں،
صحابہ کرام سوال کرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے، حتیٰ کہ ایک شخص نے یہ سوال کر دیا کہ میرا والد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناگوار محفوظ کیا۔ اللہ پاک نے بھی جو ہے وہ وضاحت فرمائی کہ یہ ایسے سوال جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس لیے سوال کرتے ہوئے بھی ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ وہ سوال کریں۔ جو مسئلہ ہی نہیں درپیش، بس آپ کے دماغ میں آگے ہے، آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کے دماغ میں آگے آپ کو میں نے بس سوال کرنا، ایسے سوالات جو ہیں وہ بھی نہیں کرنے چاہیے۔ بلکہ ایک آدمی نے سوال کر دیا کہ اگر میں اپنی زوجہ کے ساتھ کسی غیر آدمی کو دیکھ لوں تو پھر کیا کروں؟ اور پھر وہ بندہ اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو گیا اور اس کے پھر آگے جو ہے وہ لیان کا طریقہ اللہ پاک نے ذکر کر دیا تھا کہ پھر لیان کیا جائے گا، قسمیں اٹھائی جائے گی، 5 قسمیں مرد اٹھائے گا، 5 قسمیں عورت اٹھائے گی، پھر ان کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی جائے گی۔ یہ غلط مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جو دین کے بارے میں سوالات ہیں ان کے لیے بھی ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ جس کی ضرورت ہے وہ کریں، جن سوالوں کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے علمی وقار کو ظاہر کرنے کے لیے بھی لوگوں سے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ کسی کو دلیل کرنے کے لیے بھی بندے کو سوال نہیں کرنے چاہیے۔ مقابلہ کرنے کے لیے بھی سوال نہیں کرنے چاہیے دین کے معاملے کے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ ایک آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ مالی طور پر سوال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ضرورت ہو تو سوال کرنا چاہیے، جائز ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، معاشرے کے اندر ایسی کیفیت بن گئی ہے کہ اسے کسی آدمی نے کچھ دیا بھی نہیں ہے کسی وجہ سے، اب اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ بندہ سوال کر سکتا ہے کسی سے کہ بھئی میری یہ ضرورت ہے، اس کو پورا کیا جائے، میں اس ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر بھی شریعت نے پابندی لگا دی کہ اگر کوئی بندہ محض اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے کہ اب اس کی عادت بن گئی ہے، اب وہ باز ہی نہیں آتا، ضرورت بھی پوری ہو گئی ہے، اب اس نے اس کو ذریعہ آمدنی بنا دی ہے کہ بس لوگوں سے مانگتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اگر وہ آدمی مستقل ہے، مریض ہے، ایسا ضرورت مند ہے کہ اس بیچارے کو کوئی کام نہیں مل رہا، اب ایسی حالت میں تو جائز ہے سوال کرنا اور وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا لینا اور پھر اپنے مال کو بڑھانے کے لیے سوال کرتے رہنا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا بندہ قیامت والے دن آئے گا اور اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوگی، اتنا بھیانک اس کا جو ہے یہ چہرہ، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوگی، کوئی گوشت پوست نہیں ہوگا، اور وہ بندہ جو سوال کرتا ہوگا بلا ضرورت۔ اب آگے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب کوئی بندہ دین کے بارے میں ایسے سوال کرے یا مالی طور پر سوال کرتا ہے اور آپ اس کو دینا نہیں چاہتے، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے کہ سوال کرنے والا وہ ایسا بندہ آ گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ ڈانٹنے سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے آپ نے اس کو۔ آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ وہ پیشہ ور بکاری تھا، وہ کوئی بھی تھا، وہ دولت مند تھا، اس نے سوال کر دیا، آپ نے اس کو دے دیا، آپ کو دینے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے نہ دوں، یہ بندہ پیشہ ور ہے، پھر آپ نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، چھڑکنا نہیں
بلکہ آپ اسے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جواب دے دیں، پیارے انداز کے ساتھ اسے جواب دے دیں، نرمی کے ساتھ اسے جواب دے دیں۔ وہ مانگتا ہے لیکن آپ جواب دے دیں، نہ دیں اس کو، یہ گناہ نہیں ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے یا آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ایسی صورت میں بھی۔ اب وہ بار بار سوال کر رہا ہے، اب آپ کا امتحان، آپ نے اپنا رویہ جو ہے وہ ترک نہیں کرنا، اس کو ڈانٹنا نہیں، ولا تنہر، اسے ڈانٹنا نہیں، قرآن کا واضح ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر ایسے ہو جائے، اگر ایسے ہو جائے، اگر ایسے ہو جائے، بھئی یہ اس کا رویہ ہوگا جو بھی وہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض فائدین سے ناگواری ہوتی تھی، آپ نے فرمایا بھی کئی مرتبہ کہ تم چمٹ کا سوال نہ کیا کرو، یہ مسلمان اور مومن آدمی کی عادت ہے کہ بندہ چمٹ ہی جائے، پھر جو ہے وہ بار بار سوال کرتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ ناگواری تو محسوس ہوتی ہے انسان کی طرف، ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، چھڑکنے کے ساتھ ڈانٹنے کے ساتھ، یہ اسلام نے جو ہے وہ روک دیا۔ ہاں اس کی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہے، کہ اب تم نے اس کو احسن طریقے سے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بس سے جواب دے دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے بھائی، شکریہ بھائی، کسی بھی اچھے انداز کے ساتھ، کسی بھی اچھے الفاظ کے ساتھ آپ اسے جواب دے سکتے ہیں، یہ آپ کا جرم نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ پیشہ ور ہے، یہ بندہ مال کے اضافے کے لیے مانگ رہا ہے، لیکن چھڑکنے کی اجازت ہمیں نہیں دی، اور اگر آپ کے پاس ہے آپ دے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ پیشہ ور، اب ایسی حالت میں جو ہے آپ کو اجر مل جائے گا۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ تو نشہ کرے گا، یہ بندہ جو ہے برے کام میں، گناہ میں جا کے اپنے مال کو خرچ کرے گا، یہ بندہ کسی پہ ظلم کرے گا، اگر میں نے اس کو دے دیا پھر بھی آپ اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ آپ معاونت نہیں کریں گے اس کے گناہ کے ساتھ، گناہ کے اندر۔ اگر آپ کو 100% یقین ہے یہ بندہ نشہ کرے گا، یہ بندہ میرے اس پیسے کے ساتھ گناہ کرے گا، پھر آپ اس کو نہیں دیں گے، لیکن جھڑکنا پھر بھی نہیں ہے، آپ اس کو نہیں دیں گے، احسن طریقے کے ساتھ اسے جو ہے وہ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اندر اچھے اخلاق کو، صبر کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما